میں نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا، مکان کرائے پر لیا جہاں ایک بزرگ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ میرا بیٹا پولیس میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ میں نے ساری جمع پونجی اس پر خرچ کی، یہاں تک کہ اپنا گردہ بیچ ڈالا، اس کے تعلیمی اخراجات اٹھائے، اور آج وہ ہم سے ملنے تک نہیں آتا۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ بیٹے کا نام پتہ پوچھا اور تصویر میں نے دیکھ رکھی تھی۔ اس کے آفس کے سامنے فقیر کا بیس بدل کر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ آیا میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا تھا۔ یہاں آتے ہی مجھے ایک بہت اچھی فرم میں جاب مل چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ اب سعدیہ سے شادی کرنے سے مجھے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ اس کے ابا نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک مجھے ایک اچھی نوکری نہیں مل جاتی تب تک میں ہرگز بھی سعدیہ کے لیے سوال بھی نہ کروں۔ میں دن رات محنت کی، اور پھر کہاں جا کر مجھے میری ضرورت کے مطابق نوکری مل چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا، نوکری کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اب اصل مسئلہ رہائش ہاسٹل کے سامنے موجود کا تھا۔ ایک دن میں ہاسٹل کے فروٹ والے سے فروٹ لے رہا تھا، جب ایک سفید پوش بزرگ وہاں فروٹ خریدنے کے واسطے آئے۔ انہوں نے بہت سارا سامان خریدا، ان سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا، اور میری طبیعت پہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اتنے بڑھاپے میں اتنا زیادہ سامان اٹھا سکے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگے اور کہا کہ ہاں بیٹا، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنا وزن اٹھا سکے۔ یہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں ان کے لہجے پر چونکا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک 2 منزلہ مکان کے سامنے رکے، اندر جا کر پردے کا بولا اور پھر مجھے بلا لیا۔ میں ان کے کچن میں سارا سامان رکھا اور مڑنے ہی لگا تھا جب وہ کہنے لگے کہ کوئی اچھا سا کرایہ دار ڈھونڈو جو ہم بوڑھے میاں بیوی کا خیال بھی رکھ سکے۔ وہ شاید میری گفتگو پہلے ہی سن چکے تھے، اس لیے مجھے آفر کر رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آپ دونوں کا اپنے ماں باپ کی طرح خیال رکھوں گا، آپ مجھے کرائے پر رکھ لیجئے، جتنا کرایہ آپ چاہیں گے میں آپ کو اتنا ہی دوں گا۔ فی الحال میری تنخواہ 50,000 روپے ہے، اس کے مطابق میں آپ کو مہینے کا 5,000 یا 10,000 تو دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی بانچیں کھل اٹھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر 10,000 پر ڈن کر دیں۔ گھر ملنے کی خوشی میں نے اپنے ماں کو فون کیا اور اسے بتایا کہ میری ماں بہت خوش ہوئی کہ مجھے بازار کا کھانا نہیں کھانا پڑے گا، بلکہ گھر کا پکا پکایا کھانا ملے گا، کیونکہ باہر کا کھانا کھانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ اس لیے اماں کو صرف یہی فکر کھائی رہتی میں نے کب کیا کھایا ہے۔ وہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کال کیا کرتی اور یہی پوچھتی کہ تم نے کیا کھایا ہے۔ اکثر تو میں جھوٹ بول دیتا کہ میں ہوٹل سے نہیں کھایا، کسی دوست سے کھایا ہے۔ انہیں اطمینان ہو جاتا اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ اگلے ہی دن میں یعقوب میاں کے گھر بطور کرایہ دار داخل ہو گیا اور اپنا سامان سیٹ کرنے لگا جب وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے اور کرسی پر آ کر ڈیر ہو کر میں نے جلدی سے انہیں پانی کا گلاس پیش کیا اور ان کے پیٹھ پیچھے تپتپانے لگا۔ وہ چہرے پر نرم مسکراہٹ سجائے کہنے لگے بیٹا یہ پانی میں نہیں پی سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پیتے کا آپریشن ہوا تھا، اس کے بعد میں عام نلکے والا پانی نہیں پی سکتا، مجھے منرل واٹر کا ہی پانی چاہیے ہوتا ہے۔ میں یہ جان گیا تھا کہ ان کو گردوں کا مسئلہ ہے۔ میں ان سے کہنے لگا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے لگے 10 سال پہلے میں نے ایک گردہ بیچ دیا تھا۔ یہ سن کر مجھے شوق لگا۔ اب میں حیرت سے اس بوڑھے آدمی کو دیکھنے لگا جس کے مالی حالات اتنے برے بھی نہیں تھے کہ اسے گردہ بیچنا پڑے۔ وہ مجھے اس طرح شیشت دیکھ کر مسکراتے ہوئے بتانے لگے یہ سب میں نے اپنی اصولات کے لیے کیا جو مجھ سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میرا بیٹا میری شکل دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اس کی ماں روزانہ اسے کال کرتی ہے، وہ کارڈ دیتا ہے، اپنی ماں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت کس نے بری ہے کہ وہ جس کی زندگی ہمارے بنا ادھوری تھی وہ ہم سے دور بھاگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا 2 منٹ پہلے مسکرا رہا تھا، اب آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں نہ پوچھتا تو وہ اس طرح روتے نہیں، ان کا غم میری وجہ سے تازہ ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا چاچا جان مجھے معاف کر دیجئے، میرا ارادہ ہرگز بھی آپ کو افسردہ کرنا نہیں تھا۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا
اور کہنے لگے میں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ افسر بنانے کا خواب دیکھا اور جب اس کی فیس پوری نہیں کر سکا تو میں نے اس کو بتائے بغیر اپنا گردہ بیچ کر اس کی فیسیں مکمل کی، لیکن وہ نادان تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی وجہ سے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اس کی ماں چپ چپ کا کپڑے سلائی کیا کرتی تاکہ وہ کچھ پیسے جوڑ پائے جو میرے بیٹے کی فیس میں کام آ سکے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت جو اپنی اولاد پر نچھاور کرتی ہے۔ ایک میرا باپ تھا جو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر پردیس چلا گیا اور کبھی لوٹ کر بھی میری طرف نہیں دیکھا اور پوچھا بھی نہیں، اور ایک یہ باپ ہے جس نے اپنا گردہ تک بیچ دیا صرف اپنے بیٹے کے بہترین مستقبل کے لیے۔ مجھے اس بیٹے پر غصہ آنے لگا جو اپنے ماں باپ سے ملنے تک نہیں آتا، بس کبھی کبھی موبائل پر بات کر لیا کرتا، وہ بھی مختصر۔ میں نے کچن میں ان کے بیٹے کی فوٹو دیکھ لی، اچھا خاصا سمجھدار انسان دکھائی دیتا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا کہ ان کی شکل دیکھنے کا بھی روح نہیں کرتا۔ مجھے ان بوڑھے والدین پر ترس آنے لگا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہر ممکن کوشش ان کی مدد کروں گا، جیسے بھی بن پڑا میں ان کی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا، ہم بھی کون ہے موضوع پر بات کرنے لگے ہیں، چھوڑو اس بات کو، تم بتاؤ کیسے ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے آواز دے دینا۔ یہ اپنی ماں کو لفظ ماں پر میں چونکا تھا، جیسے ہی مجھے سمجھ آئی میں نے مسکراتے ہوئے اسبتن میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگے، اب ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ایک بیٹا کھو چکے ہیں، دوسرا نہیں کھونا چاہتے، ہماری دلی خواہش ہے کہ تم میرے بیٹے کے طور پر اس گھر میں رہو۔ میں نے کہا، بالکل، آپ کو شکایت کا کوئی بھی موقع نہیں ملے گا، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور مجھے ہزاروں دعائیں دے ڈالی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور پھر وہ مجھے کہنے لگے، میاں چلو پھر ظہر کی نماز ادا کرنے چلتی ہے۔ میں وقت نکالنے جا رہا تھا، میں ان کے ساتھ چلتے چلتے مسجد تک جانے لگا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے ان کا سگا بیٹا احتشام سمجھ لیا کہ میرا نام تو غازی تھا۔ میں نے زیادہ تمید نہیں باندھی، لوگوں سے ملتے ہوئے جو انہوں نے پوچھا مختصر جواب دیا، اور پھر کاظمی صاحب جن کے ہاں میں کرایہ دار تھا اور اب بیٹے کی حیثیت سے رہ رہا تھا، ان کے ساتھ جا بیٹھا۔ اب لوگوں نے جو بھی سوال پوچھے انہوں نے خود جواب دیے۔ کاظمی صاحب کا بیٹا پولیس میں ASP کے عہدے پر فائز تھا اور وہ اسی علاقے کے تھانے میں ہی تعینات تھا۔ میں نے ان سے اس کا نام، پتہ اور تمام معلومات لی اور بھی اس کے آفس جا پہنچا۔ وہ مجھ سے بہت خوش اخلاقی سے ملا اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ انسان جو دوسرے انجان انسان سے اتنی اچھے سے بات کر سکتا ہے وہ اپنے ماں باپ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا اور میں نے اس سے بات سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے والد میرے ماموں ہیں، کل میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ دونوں آپ کو یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ کا والدین کا سہارا اولاد ہی ہوتی ہے اور آپ ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے ہیں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ جب میں نے اسے یہ بتایا تو میں اس کی پھوپھی زاد ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل کے ایک دم وہ بے حد غصے میں نظر آنے لگا اور کھا جانے والی نظروں سے گورنے لگا۔ وہ کہنے لگا، جھوٹی ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے والدین ہیں، میں اچھے سے جانتا ہوں۔ ہر ماہ ان کو اپنی تنخواہ کا آدھا حصہ دیتا ہوں تاکہ ان کو خرچ میں کوئی مسئلہ نہ آئے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم میری پھوپھی زاد ہو؟ میری پھوپھی نہیں ہے سمجھے تم، اور دوبارہ ان کا ذکر بھی مت کرنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کانسٹیبل کو بلایا تاکہ وہ مجھے دھکے دے کر آفس سے نکال سکے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہرگز بھی اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ باہر نکلتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ میری ماں سے کتنی نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میری ماں نے پسند کی شادی کی تھی اور میرے بابا اس کے خاندان کے نہیں تھے، بلکہ وہ تو گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے ہم بہن بھائی کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بار سعودی عرب گئے اور پھر کبھی لوٹ کر ہی نہ آ سکے۔ ہم لوگ ساری زندگی ان کا انتظار کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ان کو وہاں جیل ہو چکی تھی، اب وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ امی رو رو کر ان کے لیے دعائیں کرتی۔ میرے ابا کے نام کچھ زمین تھی جس کو کاش کر کے ہم لوگوں کا گزارا ہوتا۔ میرے چچا بہت اچھے انسان تھے، وہ ہمارا بہت خیال رکھتے۔ ان کی بیٹی سعدیہ کو میں پسند کرتا تھا
اور جلدی ہماری شادی ہونے والی تھی۔ ہم دونوں کے درمیان رکاوٹ صرف میری نوکری کی تھی جو کہ لگ چکی تھی، اور رہائش کا مسئلہ بھی حل ہو چکا تھا۔ اماں ابا کی شادی کے بعد کبھی بھی ماموں نے ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اس بات کا اماں کو بہت دکھ تھا۔ وہ دن رات روتی اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتی، اور جب سے ابا گئے تھے وہ سب سے زیادہ یاد کرنے لگی تھی۔ اکثر تہجد ٹائم رو رو کر دعائیں مانگتی۔ ان کو اس سال میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ جب میں شہر جاؤں گا تو سب سے پہلے ماموں کو ڈھونڈ گا اور کوشش کروں گا کہ ان کا دل امی کی طرف صاف ہو جائے اور بہن سے ملنے کو تیار ہو جائے۔ لیکن یہی تو سبھی ان لوگوں سے بے حد نفرت کرتے تھے۔ اماں کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں رہ رہا ہوں۔ ایک بار جب میں نے اس کے محلے کا ذکر کیا تو وہ چونک گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم وہاں کیوں گئے؟ میں نے انہیں کہا کہ ایک دوست کے گھر گیا تھا۔ تبھی وہ ماموں کے گھر کا پتہ بتاتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے دوست سے پوچھو کہ وہ اس نام کے کسی آدمی کو جانتی ہے۔ میں نے جھوٹ بول کر کہا ہاں وہ جانتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایک بار وہاں جا کر ان کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ میں نے انہیں کہا امی آپ فکر مت کریں، ایک دن ایسا آئے گا جب ماموں خود آپ سے ملنے آئیں گے، آپ پریشان مت ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھے۔ یہ سن کر وہ رونے لگی اور پھر چپ ہو گئی۔ میں نے بھی کال کاٹ دی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ رو رہی ہیں۔ مجھ پہ ماموں کو کچھ بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے لگا شاید احتشام میری بات سننے کو تیار ہو جائے گا، لیکن وہ تو اس بات پر بھڑک چکا تھا۔ کتنی بار میں اس بات کے بعد اس کے آفس گیا، اس نے مجھے آفس میں گھسنے ہی نہیں دیا اور پابندی لگا دی کہ میں کبھی بھی وہاں آ جا نہ سکوں۔ اس بات پر غصہ آیا۔ میں سارے بکھرے ہوئے خاندان کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ سب ایسا چاہتے ہی نہیں تھے۔ لگا ایسا مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جیتے جی میں اپنی ماں کو ایک خوشی دینا چاہتا، اور وہ یہ تھی کہ ان کا بھائی آ کر ان سے ملے اور ساری ناراضگی بلا دے۔ ایک دن ماموں سے باہر گئے ہوئے، شاید سبزی لینے گئے ہوئے تھے۔ میں تو صبح آفس تھا، رات کو 12 بجے گھر واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا تو امی کو روتے ہوئے گیٹ پر پایا۔ وہ کہنے لگی تمہارے ماموں بیٹا صبح سے نہیں آئے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے، آج تک کبھی بھی انہیں اتنا وقت نہیں لگا۔ تب میں نے اپنی بائک واپس موڑی اور پھر مسجد چلا گیا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ امام صاحب کہنے لگے وہ تو ایک نماز ادا کرنے بھی نہیں آئے۔ پھلوں والوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہاں پھل لینے آئے تھے صبح، پھر کہنے لگے میں بازار جانے لگا ہوں۔ ہم لوگوں نے ان کے جتنے بھی جاننے والے تھے سب سے پوچھا، لیکن وہ کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ بہت عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ مامی بھی روتے ہوئے سو چکی تھی، ساری رات گزر چکی۔ تب بھی میرے موبائل بجنے لگا۔ سامنے جو بھی تھا وہ کہنے لگا کہ اگر اپنے ماموں کو صحیح سلامت اور زندہ واپس چاہیے تو 5 کروڑ روپے کا بندوبست کر دو، یا پھر اپنے ماموں زاد کو کہو کہ وہ نور دین نامی ہمارے ساتھی کو چھوڑ دے۔ اگر اس نے ہمارے ساتھی کو نہیں چھوڑا تو ہم اس کے باپ کو مار ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ میں ہیلو ہیلو کرتا رہا اور پوچھتا رہا کہ آپ کون، لیکن اس بندے نے اس اپنی بات کی مکمل کی اور پھر کال کاٹ دی۔ اگلے روز میں بیس بدل کر پولیس اسٹیشن کے سامنے جا بیٹھا اور پھر بھیک مانگنے لگا۔ جیسے ہی احتشام اپنے آفس میں داخل، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور دعائیں دیتے ہوئے 20 روپے مانگنے لگا۔ جیسے ہی اس نے 20 روپے دینے کے لیے والٹ نکالا، میں نے اس کا والٹ پکڑا اور بھاگنے لگا۔ مجھے معلوم تھا وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا ضرور آئے گا۔ تھوڑی دور جا کے ہی میری سانسیں پھولنے لگی۔ میں رک گیا۔ میں نے گھنٹوں پر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے قریب آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا حرکت ہے یہ؟ تبھی جو نکلی داڑھی میں نے لگائی ہوئی تھی وہ گر گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ میں یعنی اس کا پھوپھی زاد ہوں۔ وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتا تھا، اس لیے ملنا ہی نہیں چاہتا۔ ماموں کبھی بھی اپنی بہن کا ذکر نہ کرتے، بلکہ ہمیشہ یہی کہتے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، تو تم چوری بھی کرتے ہو۔ اس سے کہنے لگا کہ ایک بہت ہی اہم بات تمہیں بتانے والا ہوں، شاید ہمارا اس طرح کھڑے رہنا صحیح نہ ہو، ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ کل رات سے ماموں گھر نہیں آئے اور رات میرے نمبر پر ایک کال آئی جس میں مجھے آدمی دھمکی دے رہا تھا۔ یہ سن کر احتجام کے چہرے پر تریکی چھا گئی
وہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں سب مجھ سے دور رہے، نہ جانے کب کوئی کس طرح سے بلیک میل کر کے مجھے انصاف کا راستہ چھوڑنے پر مجبور کر دے۔ اسی لیے میں اپنے والدین سے نہیں ملتا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا جن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے وہ اپنے دوسرے آدمیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے میرے والدین کو میری کمزوری بنا کر ہمارے ساتھیوں کو چھڑوا سکتے۔ اتنی مشکلوں سے یہ کیس حل ہوا تھا، اب پھر سے اس فائل کو اوپن کرنا پڑے گا، صرف اس وجہ سے کہ تم آفس آئے تھے، تمہاری وجہ سے یہ بات گھر سے باہر گئی۔ وہ مجھ سے پر غصہ کرنے لگا۔ مجھے اس کی بات کا مطلب اب سمجھ آیا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ کسی طرح ماموں کو چھڑوایا جا سکے۔ ان کے توان میں مانگی گئی رقم ہمارے بس میں نہیں تھی اور وہ ادا نہ کر سکے، نہ ہی احتشام گجر کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف لڑکیوں کی سمگلنگ کی تھی بلکہ 10 سے زیادہ قتل میں بھی ملوث تھا۔ جتنی دیر ہم کیفے بیٹھے رہے، احتشام مجھ پر غصہ کرتا رہا اور کہنے لگا، ایک بار تمہاری ماں نے ہماری مشکل میں اضافہ ڈالا اور ایک بار تم آ کے ہماری مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ بابا میری بات نہیں سمجھتے تھے، میں نے ان کو 100 بار سمجھایا تھا کہ مجھ سے کم ملا کریں اور نہ ہی آپ میری طاقت سمجھنے کے بجائے میری کمزوری بن جائیں گے۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ ایک بار تو اس نے ہاتھوں سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، شاید میں اس کی مشکلات میں اضافہ کر دیا تھا۔ مجھے دکھ ہوا تھا، میں تو سب کچھ سنوارنے آیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے ہی بگاڑ بیٹھا۔ تبھی میں نے مامی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ احتشام تو گھر آنے کو بھی تیار نہیں تھا اور نہ ہی مامی سے بات کرنا چاہتا۔ اسی لیے اس نے مجھے بھیج دیا کہ میں حقیقت جان سکوں اور گھر میں آیا۔ میں نے مامی سے بولا کہ ماموں ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں۔ مامی یہ جان کر حیران رہ گئی۔ میں ان کی نند زوبیا کا بیٹا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ماں کیسی ہے تمہاری، اور اب میں نے سنا ہے کہ تمہاری بہن بھی پیدا ہوئی ہے، اب تو وہ بہت بڑی ہو چکی ہوگی۔ وہ ایکسائٹ ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی اور کہنے لگی کہ جب تمہارے ماموں واپس لوٹے تو ان کے سامنے اپنی ماں کا ذکر مت کرنا، وہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ماں نے گاؤں میں ایسا کیا تھا جو میری بہترین سہیلی تھی۔ یہ کہہ کر وہ ماضی میں کھوتے ہوئے کرسی پر جا بیٹھی اور کرسی سے ٹیک لگا کر پوچھنے لگی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا جب میں بھی ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آخر کیا وجہ رہی تھی جو ہمارا نام تک نہیں سننا چاہتے۔ وہ کہنے لگی تمہاری ماں نے پسند کی شادی کی، تمہاری ماں نے پسند کی شادی کی ہوتی تو تمہارے ماموں اسے معاف کر دیتے، لیکن تمہاری ماں نے تمہارے ماموں کے انکار کرنے پر تمہارے باپ سے بھاگ کر شادی کر لی۔ وہ تو شہر سے بھاگ کر جا چکے تھے اور ایک ایسے علاقے میں رہنے لگے جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن تھا، کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے اور ہر گھر میں جا کر تلاشی کرنا یہ ناممکن تھا۔ تمہارے ماموں پولیس افسر رہ چکے تھے، ان کے بہت تعلقات تھے، کسی نے بھی تمہارے باپ کو ڈھونڈنے میں مدد نہیں کی۔ پہلے تو وہ شہر میں رہ رہے تھے، پھر شاید وہ گاؤں کی طرف چلے گئے۔ تمہارے ماموں کبھی تمہاری ماں سے غافل نہیں ہوئے۔ جب تمہارا باپ سعودی عرب گیا اور واپس نہیں آیا تب انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ان کا پتہ کرایا اور ان کو جان کر یہ دکھ ہوا کہ ان کی بہن جس آدمی کے پیچھے بھاگی تھی وہ سعودی عرب میں دوسری شادی کر چکا ہے، وہاں پر ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ اسے نہ تو اپنے بچوں کی فکر تھی اور نہ ہی اپنی بیوی کی، جو سب کچھ چھوڑ چھا کر اس کے لیے گاؤں رہنے پر مجبور تھی۔ تب سے تمہارے ماموں کو اور زیادہ خار آنے لگی۔ وہ ہم سب کے سامنے تو یہ کہہ دے کہ کوئی بھی زوبیا کا نام نہیں لے گا، لیکن مجھے معلوم ہے وہ اپنی بہن کو یاد کر کے روتے ہیں اور ان کے بچپن کی تصویر ان کے والٹ میں اکثر رہتی۔ زوبیا میری بہترین دوست تھی، ہم دونوں بچپن سے لے کر جوانی تک اکٹھے رہے۔ اس نے بنک بھی نہیں لگنے دی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ وہ اتنی باغی ہو جائے گی یا گھر والوں سے بغاوت کرتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مجھے جان کر بے حد دکھ ہوا تھا کہ میری امی ابو نے اس طرح شادی کی تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ پسند کی شادی کرنے پر ماموں ناراض ہے، جبکہ انہوں نے خود رخصت کیا۔ اس بات پر مجھے حیرت اور غصہ دونوں آئے۔ مجھے ماموں صحیح لگنے لگے۔ تبھی میں انہیں بتانے لگا کہ احتشام آپ لوگوں سے کیوں ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کہنے لگی ماں باپ کے نزدیک اولاد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اگر ایسے میں بچے والدین سے ہم کلام ہونا ہی پسند نہ کرے تو والدین کہاں جائیں گے؟
بے شک وہ پیسے نہ بجوایا کرے، لیکن بس ایک نظر دکھا دیا کرے کہ وہ ٹھیک تو ہے، صحیح سے کھا پی تو رہا ہے، کہیں اس کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ ایک بار مجھے آ کر گلے لگ جاتا تو میرے تڑپتے دل سے یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، میں آگے بڑھ کر انہیں تسلی دی اور پھر واپس شام کے آفس جا پہنچا اور اسے کہنے لگا کہ اب کیا کرنا ہے۔ تبھی سعودی عرب سے کوئی ان نون نمبر تھا جس پر کال آنے لگی۔ دراصل ماموں اپنا موبائل گھر ہی رکھا کرتے، جب وہ اغوا ہوئے تو ان کا موبائل گھر تھا۔ اب مامی کے کہنے پر میں ان کا موبائل لیے احتشام کے آفس داخل ہوا۔ جب ایک سعودی نمبر سے کال آنے لگی مجھے لگا کہ وہ کہیں توان مانگنے والے تو نہیں۔ میں نے کال اٹینڈ کرنی چاہی، تبھی احتشام نے کہا کہ سپیکر پر رکھ کر دیکھ دیا کہ کیسے میرے باپ کو اغوا کرنے کے سوچ ہے، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ساری زندگی یہ افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ آخر مجھ سے پنگا کیوں لیا ہے۔ وہ شدید تیش میں تھا اور اکثر ہی غصے میں پایا جاتا اور اسی غصے کی بدولت اس کے ماتھے پر لکیریں بن چکی تھی۔ میں نے سپیکر پر ڈالا تو سامنے جو آواز سنی، اس کو سنتے ہی میں ساکن ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے میرے کانوں میں کسی نے سور پھونک دیا اور مجھے بے حد غصہ آنے لگا۔ میں نے کال کاٹ دی، پھر اسی نمبر سے کال آنے لگی۔ احتشام کہنے لگا، یہ کیا حرکت ہے؟ پہلے پوری بات تو سنو، کون ہے؟ میں نے اسے کہا، تمہیں میری ذاتی معاملہ میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ یہ کہتے ہوئے میں جانے لگا جو وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا، تمہارا خواب تھا نا کہ اس خاندان کو پھر اکٹھا کیا جائے، تم پھر اس منہ سے کیوں موڑے جا رہے ہو؟ اگر تمہارا باپ تمہیں کال کر کے اپنی مجبوری سنا رہا ہے تو کیا تم اتنا بھی حق ادا نہیں کر سکتے؟ میں اس سے کہنے لگا، ایک ایسا باپ مجھے ماں باپ کے حقوق و فرائض کے بارے میں بتا رہا ہے جو خود اپنے ماں باپ سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ میں اس پر طنز مار رہا تھا، تبھی وہ چہرے پر اطمینان لائے کہنے لگا، میرا نہ ملنے کی ایک وجہ تھی اور تمہارے پاس تو کوئی وجہ بھی نہیں، تم تو اپنے باپ کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، آنا اب مل چکا ہے تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ انہوں نے وہاں پر شادی کر رکھی ہے۔ یہ سن کر احتشام کے ہاتھ جو مجھے تسلی دینے کے لیے میرے کندھے پر موجود تھے فوراً اٹھ دیے اور ہٹ کے وہ حیرت سے پوچھنے لگا، دوسری شادی؟ مگر ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ تبھی اس نے مجھ سے موبائل کھینچا اور کال کرنے لگا۔ نہ جانے وہ ان سے کیا باتیں کرتا رہا۔ اس کے آفس میں اکیلا بیٹھا تھا، وہ کال سننے کے لیے باہر گیا، واپس آتے ہی بتانے لگا کہ تمہارے ابو پاکستان واپس آ رہے ہیں اور جیل سے نکلنے کے لیے ان کے شیخ نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی سے شادی کر لو، پھر میں تمہیں جیل سے چھڑوا لوں گا۔ مجبوری میں آ کر انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کبھی بھی تم لوگوں سے رابطہ کرنے نہیں دیا، جبکہ وہ شیخ وفات پا چکا ہے تو وہ پاکستان لوٹ رہے ہیں۔ ان کی بیوی وفات پا چکی ہے اور ان دونوں کے بیٹے زیر تعلیم ہیں اور جلدی وہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو تمہارے باپ نے ساری دولت جائیداد سونپ دی ہے اور خالیات وطن واپس لوٹ رہے، اور اب کیا تم ان کا استقبال نہیں کرو گے؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ جان کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا اور کہا کہ ہاں دیکھ لوں گا، اگر وہ آئیں گے تو میں اپنے آفس آ گیا۔ تبھی میں نے گھر جا کر دیکھا ماموں اور میرا باپ دونوں موجود تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ دونوں ابھی کہاں سے آئے۔ میرا باپ کہنے لگا، میں پہلے ہی پاکستان آ چکا تھا، بس تم لوگوں کو اطلاع نہیں دی۔ مجھے ان پر غصہ تھا، اس لیے میں ان سے گلے نہیں ملا، جبکہ وہ مجھ سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے ماموں کو گلے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگا، ماموں کہاں گئے تھے آپ؟ تو وہ کہنے لگے، کچھ پرانے حساب چکانے تھے، وہی چکانے گیا تھا۔ میں ان سے پوچھا، کون سے حساب؟ کہ آپ دونوں میں سے کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ تو وہ کہنے لگے کہ نور الدین جو میرے کیریئر میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، آج اس کو میں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ماموں کے کپڑوں پر کچھ خون لگا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، نور الدین بہت بڑا کریمنل تھا، آج وہ اپنے انجام تک پہنچ چکا ہے اور ہم ابھی گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں احتشام کو بلا لو، اس کا نکاح ہے۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کس کا نکاح اور کس کے ساتھ؟ ابھی بابا کہنے لگے، میں نے تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ احتشام سے طے کر دیا ہے، آج ان دونوں کا نکاح ہے۔ ابھی اسی وقت ہمیں گاؤں واپس جانا ہوگا۔ میں اس سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ لوگوں نے احتشام سے پوچھا ہے؟
وہ کہنے لگے وہ تو رضامند ہے، اسی تو پچھلے 2 مہینے سے پتا ہے۔ میں تو حیرت سے دنگ بیٹھا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری ناک نیچے اتنا کچھ ہوتا رہا ہے اور مجھے کوئی بھی بنک تک نہیں لگنے دی۔ مجھے امی پر بھی غصہ آنے لگا، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ روزانہ موبائل پر مجھے گاؤں کی ایک ایک رپورٹ دیا کرتی۔ تبھی مجھے سمجھ آیا کہ احتشام مجھے سالہ کیوں کہہ رہا تھا، لگا شاید وہ مجھے گالی دیتے ہوئے غصے میں کہہ رہا ہو، لیکن یہ تو حقیقت تھی۔ چلو اچھا ہوا، میری بہن کے لیے احتشام سے اچھا رشتہ دار کون ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے رضامندی دے دی۔ ابا بہت سا پیسہ لائے تھے، انہوں نے ہم دونوں کی شادی خوب دھوم دھام سے کی اور کاروبار شروع کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسے بھی دیے۔ وہ کاروبار خوب چل نکلا، پھر میں نے نوکری چھوڑ دی اور اپنے کاروبار توجہ دینے لگا۔ احتشام نے مجھے CSS کرنے کا بھی مشورہ دیا، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا اور باپ کا کام مانتے ہوئے ان کے بتائے ہوئے طریقے سے کاروبار شروع کیا، جو دن رات چگنی ترقی کرنے لگا اور پھر جلدی ہمارا شمار شہر کے معزز لوگوں میں ہونے لگا۔ پہلے تو میری ماں میرے باپ سے بہت ناراض تھی، جب مامی نے انہیں بچے سے سمجھایا تو انہوں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ اگر وہ اپنی دوسری بیوی ساتھ لاتے تو میری ماں ناراضگی کو الٹ دے سکتی تھی، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ ان کی دوسری بیوی وفات پا چکی ہے تو انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ ہمارا بکھرا ہوا خاندان پھر سے ایک ہو چکا تھا۔ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، خود فاقے کاٹتے ہیں، لیکن اپنے منہ کے نوالے اپنے بچوں میں ڈالتی ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات اٹھاتے ہیں۔ جب اولاد کو اپنے ماں باپ کی امیدوں پر پورا اترنا ہوتا ہے تو وہ اپنا آشنا بنا کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتے ہیں۔ اگر اولاد اپنے ماں باپ کا احساس نہیں کرے گی تو یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ ان کی اولاد بھی ایسے ہی جوانی میں قدم رکھتے ہی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔